معزز سامعین و ناظرین، یہ صفر المظفر کا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کے اعتبار سے یہ سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں عامۃ الناس توہمات کا شکار ہے۔ بے سروپا باتیں معاشرے میں مشہور کر دی گئی ہیں کہ اس مہینے کی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، اس میں نحوست ہے، اس میں آفات آتی ہیں، اس میں بلیات آتی ہیں، اس میں بیماریاں آتی ہیں، جبکہ ان چیزوں کا اسلامی تعلیمات سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سفر تھا، اس کو مظفر کر دیا، یعنی اس میں اہل اسلام کے لیے ظفر یابیاں ہیں، کامیابیاں ہیں۔ اور سفر کا ایک معنی خالی ہے، یعنی سفر کو صفر بھی کہا گیا ہے کہ سفر جیسے صفر زیرو خالی ہوتا ہے، اس طرح سفر کا معنی خالی کہا گیا۔ لیکن یاد رکھیں، جب سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دورہ ہوا، تب سے یہ خالی کافروں کے لیے تو ہے، مسلمانوں کے لیے یہ کامیابیوں کا اور خیر کا مہینہ ہے۔ بے شک جس طرح دوسرے مہینوں میں اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اسی طرح اس مہینے میں بھی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ بے شک حاضرین، کامن سینس کی بات ہے، جب ہم اس مہینے میں نمازیں پڑھتے ہوں تو اس کا کیا خیال ہے آپ کا کہ ان نمازوں کے صلے میں آفات آتی ہیں، ان کے صلے میں کیا نحوستیں آتی ہیں؟ آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو نماز کے صلے میں اللہ ہمیں رحمتوں سے نوازتا ہے، برکتوں سے نوازتا ہے۔ پھر غور کریں، جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا اس کے صلے میں ہمیں بیماریاں ملتی ہیں؟ بے شک کیا اس کے صلے میں رب نحوستیں نازل کرتا ہے، آفات و بلیات نازل کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کی تلاوت کے جواب میں اللہ ہمیں خیر سے نوازتا ہے۔ بے شک اسی طرح جتنے بھی اعمال ہیں ہمارے، سب اچھے اعمال ہونے چاہیے، تو اچھے اعمال کے نتیجے میں اللہ ہمیں خیر سے نوازے گا۔ بے شک ہاں، اگر ہمارے اعمال برے ہوں تو پھر ہمیں نحوستیں بھی آ سکتی ہیں، آفات و بلیات بھی آ سکتی ہیں، مگر پھر اس کا ڈسکریڈٹ آپ سفر المظفر کو نہیں دے سکتے اس مہینے کو، بلکہ وہ تمہارے اعمال اور کرتوتوں کا نتیجہ ہوگا۔ بے شک مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا جی اس میں وہ کالی بلی نظر آئے تو اس طرح وہ کام نہیں ہوتا، یہ وہ۔ میں نے کہا بھی کالی بلی کی بات کرتے ہو، اپنے کالے کرتوتوں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے کرتوت کالے ہوں گے تو پھر ناکامیاں بھی ہوگی، ناکامیاں بھی ہوگی، پریشانیاں بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ اگر ہمارے اعمال خیر ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ خیر سے نوازے گا۔ بے شک اور یہاں پھر یاد رکھا جائے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 کام کرتا ہے کبھی عزت نہیں پا سکتا، کبھی خیر نہیں پا سکتا۔ وہ کیا؟ فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے، جو ظلم کرتا ہے اور جو دھوکہ دیتا ہے، یہ کام کرنے والا کبھی عزت نہیں پا سکتا، کبھی خیر نہیں پا سکتا۔ اچھا، یہ تینوں کام فرد کرے یا معاشرہ کرے، ریاست کرے یا قوم کرے، مرد کرے یا عورت کرے، وہ کبھی بھی عزت نہیں پائے گا، یہاں تک کہ جھوٹ، ظلم، دھوکہ یہ تہجد گزار بھی کرے، دن کو روزہ رکھنے والا بھی کرے، وہ بھی کبھی عزت نہیں پا سکے گا۔ اس کے برعکس آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص 3 کام کرے گا عزت اس کے قدم چومے گی، عزت اس کے قدم چومے گی۔ وہ 3 کام کیا؟ فرمایا سچ بولنا، عدل کرنا، دیانتداری کا مظاہرہ کرنا۔ جو یہ 3 کام اپنا لے گا اور اپنا شیوا بنا لے گا، کامیابیاں اس کے قدم چومے گی، اللہ اسے خیر سے نوازے گا، دنیا میں نیک نامی ہوگی۔ تو دوستو بات سمجھ آئی، یہی 3 کام اگر کوئی کافر بھی کرے، جو بتوں کا پجاری ہے، جو پتھروں کا پجاری ہے، تو اسے بھی اللہ عزتوں سے نوازے گا۔ بے شک اس کی عزت دنیا تک محدود ہوگی، آخرت کا میٹر الگ ہے۔ دنیا میں یہ اگر کام کرے گا تو کافر کو بھی عزت ملے گی، تو اگر مسلمان کرے گا تو عزت کیوں نہیں ملے گی جناب؟ تو سمجھ آئی کہ جناب خیر کا حاصل ہونا، اللہ کے فضل کرم اور برکات کا نزول اور ظہور ہونا، یہ ہمارے اعمال پہ موقوف ہے۔ ہمارے اعمال برے ہوں گے تو جناب رمضان کریم میں بھی آپ کو گرفت اور پکڑ ہو سکتی ہے، ربیع الاول میں بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ کوئی بندہ ظلم کرے،
کسی کو نجائز تنگ کرے، حق مارے، روزہ نہ رکھے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، ہر برائی کرے، سود کھائے، رشوت لے، کیا وہ رمضان میں اس پر خیر نازل ہوگی؟ پھر اسے رمضان کریم میں بھی پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ٹھہرا کہ آپ کے اعمال اگر سفر المظفر کے مہینے میں بھی اچھے ہوں گے تو اللہ خیر سے نوازے گا، بے شک۔ اور اگر آپ کے اعمال برے ہوں گے، اعمال بد ہوں گے، کرتوت کالے ہوں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی۔ وہ سفر ہوگا یا ربیع الاول ہوگا یا رمضان کریم ہوگا۔ تو آپ اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، بد عمالیوں اور کارے کرتوتوں کا الزام سفر المظفر کے مہینے کو نہ دیں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اصلاح احوال اور خود احتسابی کی توفیق عطا فرمائے۔